الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اسلامی سال میں محرم الحرام کا مہینہ پہلے کیوں آتا ہے. حالانکہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے وہ بھی خاص اہمیت کا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی اہمیت کا حامل ہے، ذوالحجہ کا مہینہ بھی اہمیت کا حامل ہے، رجب کا مہینہ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ایسی کیا خاص وجہ ہے کہ اسلامی سال جو ہے اس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے؟ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک مجلس شورا بلوائی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشاورت کی، مشورہ طلب کیا کہ اسلامی سال کس مہینے سے شروع کیا جائے، اسلامی سال کا آغاز کس مہینے سے کیا جائے. کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی سال جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے سے اس کا آغاز کیا جائے، کیونکہ رمضان المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید مکمل ہوا. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی سال کا آغاز ربیع الاول کے مہینے سے ہونا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی مہینے کا آغاز جو ہے وہ حج کے مہینے سے کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں حج جیسا ایک عظیم فریضہ ادا کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا مولا علی کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ اے علی، آپ کیا کہتے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز کس مہینے سے کرنا چاہیے؟ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی سال کا آغاز جب مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی تھی اس وقت سے کرنا چاہیے. تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ تجویز بہت پسند آئی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ باب العلم ہے، علم کا دروازہ ہے. اب یہاں پہ ایک چیز اور آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی جانب ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت فرمائی تھی، لیکن اسلامی سال کا آغاز تو محرم سے ہو رہا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی جو تیاریاں تھی وہ محرم الحرام کے مہینے سے کر دی تھی. ہجرت کی تیاریاں محرم الحرام کے مہینے سے کر دی تھی، اس لیے اسلامی سال کا جو آغاز ہے وہ محرم الحرام سے کیا گیا. اب دوسری طرف واقعہ کربلا، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفاقا اور آپ کے اہل و عیال، آپ کے بھائی اور بیٹوں کو شہید کیا گیا. تو یہاں پر میرا اپنا ایک نقطہ نظر یہ ہے، کسی تلوار میں اتنی جرت نہیں کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو کاٹ سکے. گردن تو بہت دور کی بات ہے، ان کا ایک بال بھی کاٹ سکے. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ حسین ہیں کہ جن کے والد محترم حضرت علی مولا کائنات خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں. یہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کسی تلوار میں، کسی بھی تیر میں اتنی جرت نہیں کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پیوست ہو سکے. میں یہ بات اس لیے کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ جب والد محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو قربانی کی غرض سے اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کی غرض سے لٹایا اور اپنی پوری نبوت کا وزن ڈال کر چھری کو گردن پر رکھ دیا کہ آسمان میں فرشتوں کا کوہرام بپا ہو گیا، کوہرام مچ گیا. لیکن چھری کو بار بار تیز کرنے کے باوجود بھی حضرت
اسماعیل علیہ السلام کی گردن کا ایک بال بھی چھری نے نہیں کاٹا۔ وجہ کیا ہے کہ چھری کی خاصیت ہے کاٹنے کی، لیکن میرے رب نے اسے حکم دے دیا کہ خبردار اگر میرے نبی کا ایک بال بھی کاٹا ورنہ جہنم میں سڑنا پڑے گا۔ ایک غیر جاندار چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا ڈرتی ہے، اور ہم جاندار ہو کر بھی سب کچھ سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ چھری کو بار بار تیز کرنے کے باوجود بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں کٹا۔ اب آ جائیں کربلا میں۔ اصل میں وہ جو تلوار کا لوہا تھا، وہ جو تیر تھے ان کا جو لوہا تھا، انہیں پتا تھا کہ ہم جن کے ہاتھ میں ہیں یہ تو خود بھی جہنمی ہیں اور ہمیں بھی انہوں نے جہنمی بنا دیا ہے۔ وہ جو تلوار ہے، اس کا جو لوہا ہے اور جس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ تو جہنمی ہے اور ہمیں بھی انہوں نے جہنمی بنا دیا۔ لہذا تلوار اور تیر جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کا بوسہ لینے کے لیے بےتاب ہیں کہ کسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا بوسہ لے اور وہ پاک ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ ورنہ کسی تلوار میں اتنی جرت ہے کہ وہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ سکے؟ کسی تیر میں اتنی جرت ہے کہ وہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال پر ستم ڈھا سکے؟ یقیناً نہیں ہے۔ اصل میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوہا اور جن کے ہاتھ میں تھا، لوہا یہ سمجھتا تھا کہ اب جہنم تو پکی ہے، یہ تو خود جہنمی ہے، ہمیں بھی انہوں نے جہنمی کر دیا ہے، تو لہذا کیوں نہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی طرح جسم سے مس ہو جائیں اور پاک صاف ہو جائیں، تاکہ کل بروز قیامت جو ہے ہمیں جہنم میں سڑنا نہ پڑے۔ اب ادھر تلوار پڑتی ہے، تلوار چلتی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا ہوتا ہے، تلوار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن مبارک کا بوسہ لیتی ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ناپاک اور گناہگار ترین، بدترین، بدبخت ترین لوگوں سے جدا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک پاکیزہ اور خوبصورت ترین روح کی شکل میں پیش کر دیتی ہے۔ میں یہ قطعاً مان نہیں سکتا دنیا کی کسی بھی تلوار میں، دنیا کے کسی بھی نیزے میں، دنیا کی کسی بھی شمشیر میں اتنی طاقت ہو کہ وہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر سکے، سرتن سے جدا کر سکے۔ واقعہ کربلا جو ہے، واقعہ کربلا اسلام اور کفر کی جنگ ہرگز نہیں تھی، بلکہ واقعہ کربلا اصل میں ظالم اور مظلوم کے درمیان ایک جنگ تھی۔ کس طرح ظالم سے اپنا حق وصول کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یزیدی فوج 22,000 کا لشکر تھا اور میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 72 کی تعداد میں لشکر تھا، اور ان تمام نے ان 22,000 کا منہ توڑ کر جواب دیا۔ آج دیکھ لیجئے کہ یزید کو ہر شخص لعنتی کہتا ہے، ہر شخص مردود کہتا ہے، اور ہر شخص اس کو بدبخت قرار دیتا ہے، اور میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی اسی طرح علم بلند ہے، آج بھی اسی طرح شان بلند ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بلند ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔